ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، مجھے بھی احساس ہے کہ وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ چند منٹ میں اپنی مختصر سی بات پوری کر لوں گا. حضرات، ہم سب مسلمان ہیں اور عام طور پر یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. یہیں پہ رکھیں، کچھ آواز میں گڑبڑ ہے. اسلام ایک عام قسم کا مذہب نہیں ہے جو صرف چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ ہو، بلکہ ایک مکمل دین ہے. اسلامی تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے. انفرادی زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، ملکی معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، ان تمام معاملات کے اوپر اسلام کی تعلیمات محیط ہیں. اسلام نے تمام معاملات کے لیے اپنی مکمل رہنمائی کی. اور بنیادی بات یہ ہے، ان تمام تعلیمات کا جو ایک نچوڑ نکالا جاتا ہے وہ ہے انصاف. اسلام کی ہر تعلیم میں جتنی بھی تعلیمات ہیں آپ دیکھیں، اس میں انصاف کار فرما ہے ہر ایک کے ساتھ. کہیں پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور انصاف ہی کو ہم رواداری کا اعلیٰ درجہ سمجھ سکتے ہیں. اگر انصاف نہ ہو تو صرف رواداری کا کوئی مقصد نہیں. انصاف ایک بنیادی چیز ہے، اور اس اسلام نے انصاف کا جو معیار قائم کیا ہے، جو عدل کا معیار قائم کیا ہے، وہ آج بھی دنیا کے لیے مثالی ہے. ایسا معیار آج تک دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. یہ اسلام ہی کی رواداری تھی اور اسلام ہی کا عدل تھا کہ ایک عام آدمی خلیفہ وقت کو آدھی دنیا پر جس کی حکومت ہے اس کو ممبر پر ٹوک سکتا تھا کہ تمہارے پاس 2 چادریں کیوں ہیں، ہمارے پاس ایک ہے. اور خلیفہ وقت کو اس کا جواب دے کر کے مطمئن کرنا پڑتا تھا. خلیفہ وقت کو عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا ایک دعوے کے لیے، اور قاضی خلیفہ وقت کے دعوے کو مسترد کر دیتا تھا. یہ اسلام کا معیار ہے، اور پوری تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جن لوگوں نے یہ جرأت کی ہے کہ خلیفہ وقت کو عدالت میں طلب کیا ہے، جن لوگوں نے، جس قاضی نے یہ فیصلہ کیا، یا جس عام آدمی نے ممبر پر خلیفہ وقت کو ٹوکا ہے، اس کے خلاف بعد میں بھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی. یہ ہے رواداری کا اعلیٰ معیار. یہ اسلام نے قائم کیا. یہی خلفائے راشدین نے اپنے وقت میں کیا. وقت بہت کم ہے، بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک مثال صرف میں پیش کرتا ہوں. حالت جنگ. حالت جنگ کا ذکر ابھی آیا کہ حالت جنگ میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ کسی ہرے بھرے درخت کو نہ کاٹا جائے، جو مذہبی رہنما ہیں اپنے کلیساؤں میں، اپنے گرجاؤں میں جہاں جہاں بھی عبادت کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بچوں پر ہاتھ. یہ ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں. ایک تاریخ میں ایک واقعہ ہے. سن 21 ہجری میں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص کی عیسائیوں سے کا ایک مقابلہ تھا، اور اسلامی فوجیں تقریباً فتح کر چکی تھی، فاتح بن گئی تھی. اس وقت ایک معاملہ پیش آتا ہے. کچھ عیسائی لوگ حضرت عمرو بن عاص کے سامنے آتے ہیں اور ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی تصویر کی کسی نے آنکھ نکال لی ہے. ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی تصویر سے کسی نے ایک آنکھ ضائع کر دی، ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. آپ بھی اپنے پیغمبر کی تصویر بنا کر کے دیجیے، ہم بھی اس کی آنکھ نکالیں گے. سوچئے، حالت جنگ کا واقعہ ہے. آج کوئی ہوتا، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے کہ بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے، انسانی غلطی ہے،
ہیومن ایرر ہے، آج بھی تو ہوتا ہے. اسپتالوں میں بمباریاں ہوتی ہیں، اسکولوں پر بمباریاں ہوتی ہیں، پہلے تو مانتے نہیں بمباری کرنے والے، اگر کسی طرح مان بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہیومن ایرر ہے، معافی تک نہیں مانگتے. لیکن حضرت عمر ابن عاص نے، ظاہر بات ہے اسلام میں تصویر کی تو کوئی گنجائش نہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، آج بھی مسلمان اس کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا. تو حضرت عمر ابن عاص نے اس کو قریب بلایا مدعی کو اور کہا بھائی کہ اس میں تصویر کی کیا بات ہے. اپنا خنجر نکالا، اس کو پیش کیا کہ یہ لو خنجر، میری آنکھ حاضر ہے. یہ رواداری کا معیار ہے جو اسلام نے قائم کیا. اور یہ صرف خیر القرون کی بات نہیں، اس سے ہم آگے چلتے ہیں. جب خلافت علی منہاج النبوہ پوری طرح نہیں رہی، ملوکیت بھی قائم ہو گئی، لیکن تمام بہت ساری خرابیوں کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنی حکومت میں رواداری کا معیار قائم کیا. چاہے وہ دمشق کی حکومت ہو، بغداد کی حکومت ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں انہوں نے ساری دنیا سے تمام جانکار علماء کو، سنسکرت جاننے والوں کو ہندوستان سے بلایا، عبرانی جاننے سب لوگوں کو جمع کیا، بیت الحکمت بنایا، کتابوں کے ترجمے ہوئے، کیا کیا سب تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے. یہ بھی ایک رواداری کی اعلیٰ مثال ہے جو اس زمانے میں سے لے کر کے اب تک قائم ہے. اور غیر مسلموں کے حقوق کا جتنا خیال رکھا گیا، غلاموں کے حقوق کا جتنا خیال رکھا گیا، یہ سب اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں نا. یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ اسلامی حکومت بہرحال نہیں تھی، پوری طرح اسلام پر کبھی عمل نہیں رہا. لیکن رواداری کی جہاں تک بات ہے، میں ایک مثال صرف پیش کر کے، ایک یا دو مثالیں. بابر کا ہم سب لوگ نام آج کل بہت چل رہا ہے، بابری مسجد کی وجہ سے سارے لوگ جانتے ہیں، تمام طرح کی باتیں آتی ہیں. بابر ایک مسلمان بادشاہ تھا، پوری طرح اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا، سب جانتے ہیں، شراب بھی پیتا تھا، بہت ساری خرابیاں تھیں. اس نے اپنے لڑکے ہمایوں کو جو وصیت کی ہے تو تاکہ بابری میں وہ موجود ہے، دیکھ لیا جائے کہ اس نے کس طرح سے اپنے بیٹے ہمایوں کو کہا ہے کہ بیٹا یہ ہندوستان مختلف مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہاں سب لوگوں کے مذہبی حقوق کا خیال رکھنا. گائے کے ذبیحے کے تعلق سے اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ گائے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے اپنی مملکت میں گائے کے ذبیحے سے پرہیز کرنا. یہ کیا یہ رواداری کا حصہ نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کی رواداری ہے. اسلام کی رواداری کا تو بہت اعلیٰ معیار ہے، لیکن مسلمانوں نے جو رواداری برتی اپنے تمام تر خرابیوں کے باوجود، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ہمایوں کا واقعہ سب جانتے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہونے کے باوجود مہارانی کرناوتی نے اس سے مدد کی درخواست کی. اپنے سارے دشمنوں کو چھوڑ کر کے وہ کرناوتی کی مہارانی کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کو دشمنوں سے نجات دلاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کا ذاتی نقصان بھی ہوتا ہے کہ اس کی حکومت چلی گئی، برسوں تک اسے جلاوطن رہنا پڑا، لیکن اس نے مہارانی کرناوتی کی مدد کی. کیا یہ رواداری کا حصہ نہیں ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. اگر میں دینا چاہوں تو بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے وقت بہت کم ہے. اب ذرا ایک دوسرا رخ پر توجہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. یہ تو اسلام کی رواداری اور مسلمانوں کی رواداری ہے. اب اسلام کے ساتھ کتنی رواداری برتی گئی، مسلمانوں کے ساتھ کتنی رواداری برتی گئی، یہ رخ بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ پہلا رخ زیادہ واضح ہو کر کے لوگوں کے سامنے آئے. ماضی بعید کے پچھلے معاملات چھوڑ دیجیے، ماضی قریب کے حالات آپ دیکھیے، سربیا، بوسنیا، یہ سارے معاملات، فلسطین، غازہ، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی رواداری ہے؟ آپ دیکھیں، ہندوستان کی بات ہم کرتے ہیں، ہندوستان میں آزادی کے بعد سے کتنے فسادات ہوئے، روزانہ 3 فساد کا ایوریج ہے. آزادی کے بعد سے اب تک جتنے دن ہو گئے ہیں، اس دن کے اندر آپ جو آپ دیکھیں گے کہ روز چھوٹا بڑا ملا کر کے 3 فساد روز ہے، مہینے اور ہفتے کی بات نہیں ہے، روزانہ 3 فساد ہوئے. کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنے مسلمان مارے گئے، لاکھوں کی گنتی ہے. کتنے مجرموں کو سزا ہوئی، یہ بھی ایک رواداری ہے. کتنی ملکیت مسلمانوں کی برباد ہوئی، لاکھوں کھربوں روپے کی ملکیت برباد ہوئی، کتنی تلافی کی گئی، یہ بھی ایک رواداری ہے. کتنی بہنیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کس کے سر پر ہاتھ رکھا گیا، یہ بھی ایک رواداری ہے. یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے اکابرین نے جو رواداری کی مثالیں قائم کی ہیں وہ اور زیادہ واضح ہو کر کے سامنے آئے. بھی حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ایک واقعہ پیش کیا گیا. میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت کے، کہ وہ ٹرینوں میں
تیسرا درجہ جس زمانے میں تھا اس زمانے میں سفر کیا کرتے تھے حضرت. جی حضرت بس میں ختم کر رہا ہوں ایک منٹ. تو اس وقت بیت الخلاء کی جو حالت ہوا کرتی تھی وہ آج کے بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. وہاں جو بھی گندگی تھی، ایک سکھوں کا اس زمانے میں بہت زیادہ ہم آہنگی چل رہی تھی، آزادی کے وقت کا زمانہ ہے. ایک سکھ گئے بیت الخلاء میں، دروازہ کھول کے دیکھا اور پھر فوراً واپس آ گئے. حضرت مدنی نے اس کو محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہوگا. آپ نے کچھ راستے کچھ سگریٹ کے پیکٹ وغیرہ اٹھائے، لوٹا لیا اور بیت الخلاء میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور ان سکھ سے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، پوری طرح صاف ہیں. اس نے جا کر کے دیکھا تو واقعی پوری طرح صاف تھا. واپس آ کر کے اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا اتنی بڑی بات؟ ان کا نہیں، آپ کو تکلیف تھی، میں نے سوچا کہ میں ہی صاف کر دوں. یہ بھی ایک حصہ ہے. اور حضرت مدنی کے وفات کے بعد جو کچھ تاثرات آئے ہیں، لوگوں کی تعزیتی پیغامات آئے، اس میں ایک بڑے ہندو رہنما نے یہ بات مانی ہے کہ ہم حضرت کے ساتھ جیل میں تھے، بڑا اچھا ہوا کہ حکومت نے ہم لوگوں کو جیل سے رہا کر دیا. اگر کچھ دن ہم لوگ اور جیل میں رہتے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے. یہ بھی ایک رواداری کی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور ہم کو یہ آج پیش کرنا پڑے گا. آج مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا آزادی کے بعد سے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. میں آخری بات حضرت کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کروڑوں اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا، لاکھوں آدمی مارے گئے. ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا نقصان اس غلط پروپیگنڈے کا ہوا ہے کہ آج غیر مسلم اکثریت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان شریر ہوتا ہے. ایک غیر مسلم اکثریت کے ایک عام آدمی نے یہ بات مان لی ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے. اس تاثر کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اخلاق نبوی کا عملی مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا. ہم لوگ تقریریں بہت کرتے ہیں، اخلاق نبوی کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ نے اس کی عیادت کی، ایسا ہوتا تھا، آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا. تو یہ سیرت نبوی کے عملی مظاہرے ہمیں کرنے پڑیں گے تاکہ جو غیر مسلم ہمارے پڑوسی ہیں ان کا ذہن صاف ہو اور اسلامی کردار دیکھ کر کے وہ اسلام سے قریب آ سکیں. اسلام سے وحشت جو ان کے دلوں میں بیٹھا دی گئی ہے وہ کسی حد تک دور ہو جائے. آج کے جلسے کا یہ بھی ایک مقصد ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا کہ ہم اس ملک کے رہنے والی ایک بہت بڑی اکثریت کے ذہنوں کو صاف کریں. کس طرح سے صاف کرنا ہے اس کا ایک باقاعدہ لائحہ عمل ہمارے اکابرین کو بنانا چاہیے. یقیناً آج کا جلسہ قابل مبارکباد ہے اس کے تمام منتظمین. اس سلسلے میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ ہم سب کا تعاون آگے. السلام علیکم.